أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھنے کی ترغیب دی جا رہی تھی اور اس جنت کی ترغیب دی جا رہی تھی جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب متقی کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ کل ان میں سے 4 صفات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں ایک اہم صفت کی طرف اشارہ کر کے اس سلسلے کو ختم کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. یہاں پر جو بات بتائی کہ اذا فعلوا فاحشہ، کہ جب وہ فحش کام کرتے ہیں. فحش کسے کہتے ہیں؟ فحش بےہودگی کے کام کو کہتے ہیں، اور ہر اس گناہ کو بھی کہتے ہیں جس کا اثر دوسروں میں بھی منتقل ہوتا ہے، جس کا نقصان دوسروں کو بھی ہوتا ہے. جیسے آدمی زنا کرتا ہے تو دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، چوری کرتا ہے دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، غیبت کرتا ہے دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے، رشوت کا معاملہ ہو دوسروں کا نقصان ہوتا ہے. تو اس طرح کے گناہ جو ایک تو بالکل بےہودہ بے حیائی کے اعمال ہیں، اور دوسرے جس کے برے اثرات دوسروں تک منتقل ہو جاتے ہیں. اور ظلموا انفسهم کا مطلب وہ گناہ جس کا نقصان خود اس کی ذات کو ہوتا ہے. شراب پیتا اس کی ذات کو نقصان ہوتا ہے. اس طرح کے گناہ. بعض لوگوں نے کہا کہ فاحشہ کا مطلب جو بندوں کے ساتھ انسان معاملہ کرتا ہے تو اس میں جو سامنے والے کو تکلیف دیتا ہے. اور ظلموا انفسهم کا مطلب حقوق اللہ، اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں کوتاہی کرتا ہے. بہرحال جو بڑے گناہ ہوتے ہیں یا چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یا اللہ کی حق تلفی کرتا ہے یا بندوں کے ساتھ حق تلفی کرتا ہے، ہر حال میں جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کسی طرح کا بھی گناہ ہو جاتا ہے، تو مومن جو ہوتے ہیں، متقی جو ہوتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ گناہ ہوتے ہی فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں. غفلت میں گناہ ہو گیا لیکن فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کے یہاں اس گناہ کے لیے جو سزا متعین کی گئی ہے اس گناہ کو وہ یاد کرتے ہیں اور پھر فوراً اللہ سے مغفرت طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی شروع کر دیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم،
وہ اپنے گناہوں کے اللہ سے مغفرت طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ متقیوں کی علامت بتائی گئی کہ گناہ تو انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے انسان سے غفلت سے، لیکن جیسے گناہ ہو گیا فوراً تنبہ ہو جائے، جیسے ہی احساس ہو گیا فوراً اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اب درمیان میں اللہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اور کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے در سے کبھی دور نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کیا ہوتا ہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو شیطان دل میں غلط وسوسے ڈال کر اس کو مایوس کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کروا دیتا ہے، میں تو گنہگار ہوں، مجھے کون معاف کرے گا۔ اس طرح سے شیطان کے وسوسوں میں وہ پڑ جاتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو گناہ تو انسان سے ہی ہوں گے، انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، فرشتوں سے بھول چوک نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان بہترین انسان وہ ہے کہ وہ گناہ ہونے پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کل ابن آدم خطاؤن کا، آدم سے غلطی ہوئی تھی، فنسی ولم نجد لہ عزما کا، کہ اس سے بھول چوک ہو گئی، اس کے اندر پختگی ہمیں نہیں ملی، تو فعصى آدم ربہ فغوى، آدم نے اپنے رب کی مرضی کے خلاف کیا، تو آدم علیہ السلام سے بھی بھول چوک ہو گئی، ان سے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، تو ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، بھول چوک تو ہم سے ہوگی۔ اسی لیے کہا خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے گناہ کرنے کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ بتلانا یہ ہے کہ گناہ انسان ہونے کے ناطے ہو جائے، لیکن جو توبہ کرے وہ بہترین آدمی ہے۔ گناہ کر کے گناہ پر اصرار کرتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ انسان بہترین نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو کام کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جو گناہ ہو جاتا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ گناہ ہو گیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ گناہ ہے، اب پھر اس گناہ میں لگے نہیں رہتے، جیسے احساس ہو گیا فوراً الگ ہو جاتے ہیں، یا جب تک معلوم نہیں رہا وہ کام کرتے رہے، جیسے ہی معلوم ہو گیا فوراً اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ اہل ایمان کی علامت بتائی کہ وہ فوراً جیسے ہی تنبہ ہو جائے فوراً گناہ سے دور ہو جائے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ آدمی سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن توبہ کرنا چاہیے۔ سچی پکی توبہ وہ ہے کہ آدمی گناہ سے بالکل باز آ جائے، توبہ کرتے وقت دل میں نیت یہ ہو کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اور فوراً اپنے آپ کو اس سے دور کر دے، اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ توبہ بھی کر رہا ہے اور وہ گناہ میں بھی ملوث ہے، تو علماء نے لکھا کہ یہ توبہ خود توبے کی مستحق ہے۔ ایسی توبہ کرنے والوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ یہ تو مذاق ہو جائے کہ ایک طرف گناہ چل رہا ہے دوسری طرف توبہ بھی چل رہی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن توبہ کرتے وقت ہمارے دل میں سچی اور پکی نیت ہونی چاہیے کہ دوبارہ وہ عمل مجھ سے نہیں ہوگا، یہ اللہ سے وعدہ ہونا چاہیے، اور جو عمل ہو رہا ہے فوراً اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا چاہیے، تب توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا، گناہ ہو گئی، اللہ کو یاد کیا، فوراً اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا، تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جزا کہتے ہیں بدلے کو، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو اللہ معاف کریں گے، دوسرے ان کو جنت ملے گی، تیسرے وہ جنت کی نعمت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ ایسا نہیں کہ کچھ مدت کے لیے جنت میں رکھا پھر ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا،
یا دوسری جگہ منتقل کیا گیا، ایسا نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اب اللہ کہتے ہیں کہ عمل کرنے والوں کے لیے کتنا بہترین اجر ہے اللہ کی طرف سے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کتنا بہترین اجر ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں وہ چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں متقیوں کی جو صفات بیان کی گئی اس میں ایک صفت جو آخر میں بیان کی گئی وہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن فوراً انسان کو متنبہ ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف فوراً رجوع کر کے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ما اصر من استغفر، کہ جو توبہ کرتا ہے وہ گناہ پر اصرار نہیں، مثلا ایک مرتبہ گناہ ہو گیا، سچی پکی توبہ کی، پھر غفلت کی وجہ سے وہ گناہ ہو گیا، پھر سچی پکی توبہ کی، تو وہ پھر گناہ کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ وَإِنْ عَادَ 70 مرة، 70 مرتبہ کرے، بار بار وہ گناہ ہو جائے لیکن سچی پکی توبہ کرے تو پھر وہ گنہگاروں میں شامل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انسان ہونے کے ناطے گناہ تو ہر انسان سے ہوگا، لیکن جیسے ہی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو اس سے ہم جہاں تک ہو سکے دور رکھنا چاہیے۔ پھر ہو گیا پھر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور متقیوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔